اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61، 62، 63 یا اس سے آگے کی تفسیر کی جائے گی انشاءاللہ۔ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اس سے پہلے جو آیت گزری تھی اس میں یہ تھا کہ جب کسی قوم سے آپ عہد و پیمان کریں تو اس کو پورا کریں، الا ہے کہ وہ قوم عہد و میثاق توڑ دے تو آپ بھی برابری کے ساتھ عہد و میثاق توڑ دیں۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اور اگر وہ لوگ وَإِن جَنَحُوا، جنح کے معنی جھک جانا، اور اگر وہ لوگ جھک جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں صلح کے لیے، اور اگر وہ لوگ صلح کے لیے پیشکش کرتے ہیں فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھک جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ لڑائی نہیں چاہتے ہیں اور صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی جھک جائیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس میں جھکنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ایسا مسلمانوں نے کیا بھی۔ جب مشرکین نے صلح حدیبیہ کے وقت صلح کر لی کہ اللہ، اس کے رسول اور ان کے کافروں کے درمیان تقریباً 9 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو مسلمانوں نے اس کا جواب دیا، مسلمانوں نے اس کو مان لیا، جبکہ جو شرطیں انہوں نے رکھی تھیں وہ شرطیں ایک طرفہ تھیں، سارے شروط کافروں کے حق میں تھے، لیکن انہوں نے پہلے پیشکش کی تو اللہ کے رسول نے اس کو مان لیا، صلح کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم 9 سال تک آپ سے لڑائی نہیں لڑیں گے، اور جو بھی شرطیں سب کو مان لیا۔ ایسا کیا بھی۔ اور اگر وہ لوگ ظاہری طور پہ صلح کرتے ہیں اور ان کی نیت صحیح نہیں ہے، وہ صرف ایک دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تب بھی آپ صلح کر لیجئے، اس لیے کہ یہ دھوکہ اور نیت کی خرابی ان کے دلوں میں ہے، وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جانتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ جو ہے ان سے صلح کر لیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اللہ پہ بھروسہ رکھیے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اگر کافروں نے آپ سے صلح کیا ہے کسی دھوکے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، ان کی باتوں کو بھی سنتا ہے، آپ ان کے ظاہری چیز کو دیکھتے ہوئے صلح کر لیجیے۔
آگے اللہ فرما رہا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ آپ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اگر وہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ ان کے دھوکہ دینے سے آپ کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا، آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا ہے اور وہ جانتا ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ وہی وہ اللہ ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی وہ ذات، وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے مدد کے ذریعہ آپ کی تائید کی، آپ کو مضبوط کیا، آپ کو پناہ دیا، اور مومنوں کو بھی۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، آپ کی مدد ہوئی، لوگ ایمان لانا شروع کر دیے، اور مومنوں کے ذریعہ بھی آپ کو مدد پہنچائی گئی۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے آپ ان کی بات مان لیجئے اور صلح کر لیجئے۔ اللہ کے احسانات جو بندوں پر ہیں اس کو اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دیا، ملا دیا۔ کیسے ملا دیا؟ اس لیے کہ اس دور میں جاہلیت میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اور یہ لڑائیاں کئی سالوں تک چلی آتی تھیں، اس کا حل نہیں ہوتا تھا۔ جیسا کہ تازہ مثال اوس اور خزرج، اوس اور خزرج یہ تو قبیلے تھے، جاہلیت میں ان کے درمیان کئی سال تک لڑائی چلتی تھی، لوگ نہیں ملتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان کہ اس نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا، مہاجرین اور انصار کے دلوں کو جوڑ دیا، ملا دیا، اور اس کے بعد یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے کہ مومنین کو مہاجرین اور انصار سب کی مدد کی، سب کو آپس میں ملا دیا۔ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، ما الفت بین قلوبہم، اگر ان کے دلوں کو تم اس وقت تک تم جوڑ ہی نہیں سکتے، اگرچہ تم دنیا کی تمام چیزوں کو خرچ کر دو۔ یعنی اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو مومنین کے دل آپس میں نہیں ملتے۔ لو انفقتا، اگر تم خرچ کر دیتے، ما فی الارض جميعا، دنیا میں زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی آپ ان کے دلوں کو نہیں ملا سکتے۔ ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا کی، ان کے دلوں کو جوڑا، ان کو آپس میں ملایا۔ جیسا کہ صحیحین کی ایک روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے درمیان خطبہ دیا جنگ حنین کے مال غنیمت کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا ان سے یا معاشر الانصار الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ذریعہ تم کو ہدایت دی اور تم کو محتاج پایا تو اللہ نے میرے ذریعہ تم کو غنی کیا، مالدار کیا۔
اور تم آپس میں مختلف تھے، متفرق تھے، تو میرے ذریعہ اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، تم کو جوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات انصار کے درمیان کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے، جب یہ بات کہہ رہے تھے کہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا، میرے ذریعہ یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو کہتے تھے ہاں اللہ و رسولہ امن، اللہ اس کے رسول کے بہت زیادہ ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے رسول کے ذریعہ ہمارے دلوں کو جوڑا، ہماری متاضی کو دور کر دیا، ہم متفرق تھے، ہم کو ملا دیا، ہم گمراہ تھے، ہم کو ہدایت دے دی۔ یہ اللہ اس کے رسول کے بہت احسانات ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ فرما رہا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کی، جوڑ دیا۔ اگر زمین کی تمام چیزوں کو خرچ کر دیتے پھر بھی آپ کے دلوں کے اندر الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا غالب ہے، حکمت رکھنے والا ہے، وہ سب باتوں کو جانتا ہے۔ اس آیت کے تحت ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان المسلم اذا لقي اخاه المسلم فاخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحات الورق عن الشجره اليابسه في يوم ريح عاصف۔ فرمایا کہ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور اس کے ہاتھ کو محبت سے پکڑتا ہے تو ان دونوں کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے کہ درخت سے سوکھا پتا جھڑ جاتا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے، جب آندھی چلتی ہے تو سوکھے پتے بالکل گر جاتے ہیں، بچتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا پیار اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو دونوں کے گناہ آپس میں ختم ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ کتنے ہی بڑے ہوں، کتنے ہی زیادہ ہوں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان مومنوں کے لیے بھی کافی ہے جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے اور وہ مومنین جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، جو آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، سب کے لیے اللہ کافی ہے۔ بات بات میں کہا جا رہا ہے، کئی آیتوں میں ذکر ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر اسے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوگا، وہ کہیں ڈرے گا نہیں، اسے کوئی بھی چیز، اس کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی غلط سوچ نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہر موڑ پہ، ہر جگہ، رات ہو، دن ہو، اکیلے میں ہو، جماعت کے ساتھ ہو، پریشانی میں ہو، خوشحالی میں ہو، اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بس فرمایا اللہ نے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ان مومنوں کے لیے بھی کافی ہے جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو کافر لوگ ہیں، جو اسلام ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتے، ان سے اللہ بیزار ہے، ان سے اللہ بیزار ہے، اللہ ان کے لیے کافی نہیں ہے۔
اللہ مومنوں کے لیے کافی ہے، اللہ کے رسول کے لیے کافی ہے، جو اہل ایمان ان کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے جنگ بدر کے موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا تھا، جہاں پہ بہت ساری چیزوں کو بتائی تھی، وہیں پہ کہا تھا کہ آپ دل کے اندر خوف پیدا نہ کرو، اپنی کم تعداد پہ خوف محسوس نہ کرو، اللہ ہمارے لیے آپ کے لیے کافی ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارا مددگار ہے، وہ ہماری مدد فرمائے گا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ مومنوں کو قتال کی طرف ابھارو، حرض المومنین، مومنین کو ابھارو، رغبت پیدا کرو قتال پر، جنگ پر، جبکہ وہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ ہو۔ ایسے درمیان آپ مومنوں کو ابھارو، انہیں کسی بھی بہانے پہ بیٹھنے نہ دو، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم لوگ 20 لوگ ہو جو صبر کے ساتھ لڑیں، جو صبر کے ساتھ یعنی 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں، مطلب یہ ہے کہ اگر 20 لوگ ہوں اور صبر کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ لڑیں، یغلبوا 200 تو 200 پر بھاری پڑ جائیں گے، 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 لوگ ہوں، مومنوں کی جماعت 100 ہو، تو کافروں کی 1000 پر بھی وہ بھاری پڑ جائیں گے۔ ان کی تعداد 100 ہو اور ان کی تعداد 1000 ہو، تب بھی اس میں غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسی قوم ہے جس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، یہ قوم سمجھتی نہیں ہے۔ یہ معاملہ پہلے کا تھا کہ 20 لوگ صبر کے ساتھ لڑیں تو 200 پہ بھاری پڑ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کے حصے میں 10 لوگ آئے، یعنی اگر ایک مومن، ایک مسلمان ہو جنگ میں اور اس کے مقابل میں 10 کافر ہو تو بھاگ نہیں سکتا، لڑے اس پہ غالب آ جائے گا۔ لیکن 1 اور 10 یہ بہت زیادہ فرق تھا، بہت فرق تھا۔ بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، کہا نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، لیکن اب اللہ نے تمہارے اوپر یہ آسانی پیدا کر دی، ہلکا کر دیا، کیونکہ اللہ جانتا ہے عالم ان فیکم ضعفا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت کمزور ہیں، ایک 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سب نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو اللہ نے طاقت دیا وہ کر سکتے ہیں، لیکن سارے لوگ ایک کا مقابلہ 10 نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آسانی پیدا کر دیا اور کیا فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ، بس اگر تم میں سے 100 لوگ ہوں صبر کرنے والے، کتنے لوگ ہوں؟ 100 لوگ ہوں صبر کرنے والے، صبر کے ساتھ لڑیں، تو یغلبوا 200، 100 لوگ ہوں تو 200 پر بھاری پڑ جائیں گے۔
وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، اور اگر تم میں سے کتنے لوگ ہوں، 1000 لوگ ہوں اور صبر کے ساتھ لڑائی لڑے تو 2000 پر بھاری پڑ جائیں گے، 2000 پر غالب آ جائیں گے بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ نے کہا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مدد سے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر انسان اپنے ڈبل پہ غالب آ جائے۔ یہاں اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 لوگ ہوں تو 200 پر بھاری پڑ جائیں گے، یعنی 1 کے بدلے 2۔ پہلے آیت میں 1 کے بدلے 10، لیکن اس آیت میں 1 کے بدلے صرف 2 ہے۔ اب انسان جنگ سے نہیں بھاگ سکتا۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر مسلمانوں کی تعداد مثال کے طور پہ 1000 ہے اور کافروں کی تعداد 2000 ہے تو 1 کے بدلے میں 2 آئے۔ اب ایسی صورت میں وہ بھاگ نہیں سکتے، ان کو لڑنا ہے۔ اب ان کو لڑنا ہے، وہ بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب یہ آیت اتری کہ 1 کے بدلے میں 10 کو لڑنا ہے تو مسلمانوں پر یہ بات بہت گرا گزری، دشواری ہوئی۔ یعنی اللہ نے پہلے فرض کر دیا تھا ان کے اوپر کہ وہ جنگ سے نہیں بھاگ سکتے ہیں اگر ان کے مقابل میں 10 ہی کیوں آ نہ جائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مشقت، اس کی پریشانی کو سوچا سمجھا، اس کے بعد تخفیف کر دیا اور اب 1 کے بدلے صرف 2۔ اتنے لوگ ہوں تو بھاگ نہیں سکتے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر اپنے سے ڈبل بھی ہوں، صبر کے ساتھ لڑیں تو انشاءاللہ انہیں کامیابی ملے گی۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سبق ختم ہو رہا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔